بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے ہم اولاد کی تربیت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کی تربیت ایک خاص انداز میں کرتا ہے، اور جب یہ تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو انسان صرف ظاہری شکل و صورت میں ہی انسان نہیں رہتا، بلکہ اپنے طور طریقے، اپنے چال چلن اور اپنی باطنی صفات اور کیفیات کے اعتبار سے بھی انسان بن جاتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے نائب اور ان کے علمی وارث حضرات علماء کرام اپنے اپنے انداز میں کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ہم لوگ ان سے پوچھیں جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، یا اس نعمت سے نواز کر ان کو محروم کر دیا گیا۔ اولاد کی مثال ایک پودے کی سی ہے کہ جیسے پودے کو انسان پانی لگاتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کی شاخ تراشی کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ پودا درخت بن کر اس کو پھل دیتا ہے۔ تو بالکل اولاد پودے کی مثال ہے کہ اگر ہم اس کی نگرانی رکھیں گے، اس کی تربیت پر نگاہ رکھیں گے اور اس کی ہر اعتبار سے اس میں صفات پیدا کرنے کی فکر کریں گے، تو یہ کل کو ایک بار آور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگا، جو ہماری کہولت میں، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا۔ اور یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اولاد کی مثال ایک شیشے کے گلاس کی سی ہے۔ اگر آپ اس کو حفاظت سے رکھیں گے تو اس میں بہترین اور مزیدار مشروب پینے کی لذت محسوس کریں گے، اور اگر آپ اس کو حفاظت سے نہیں رکھیں گے تو وہ ٹوٹ کر آپ کے پاؤں کو زخمی کرے گا۔ اسی طرح اگر اولاد کی تربیت صحیح نہج پر ہوگی تو یہ کل ہمارے لیے مفید ہوگی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی تو یہ ہمارے دل کے زخمی ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ ہمارے معاشرے میں نیک اولاد کی خواہش کرنے والے تو بہت ہیں، بلکہ ہر شخص ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور صحیح نہج پر کوشش کرنے والے اس سے بھی کم ہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات ہمارے رویے اور طرز عمل کی وجہ سے ہماری اولاد بنتی نہیں، سنورتی نہیں، بلکہ بگڑتی ہے۔ بعض لوگ تو بے جا لاڑ پیار کی وجہ سے اپنی اولاد کو بگاڑ بیٹھے ہیں، اور بعض لوگ بے جا اور بلا ضرورت سختی کی وجہ سے اپنے اولاد کو اپنے سے دور کر بیٹھے ہیں۔ کسی کو دیکھیں تو اسکولوں کی بھاری فیسیں ادا کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے اولاد کی تربیت کے اسباب اختیار کر لیے۔ اور کسی کو دیکھیں تو وہ تفریح کے نام پر اپنے بچوں کو ایسی چیزیں
مہیا کر رہا ہے کہ جو میڈیا ان کو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بد عمل بنا رہا ہے، بد اخلاق بنا رہا ہے اور اسلام سے دور کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا ہے۔ بگڑنے کے اسباب عام ہیں، ہمارے معاشرے میں بگاڑ کے اسباب کی کمی نہیں ہے، اور ان بگاڑ کے اسباب کو اختیار کرنے والے بھی عام ہیں، لیکن اصلاح کی کوشش کرنے والے اور ان اسباب سے بچنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی صحیح تربیت پر ہی امت اور معاشرے کا صحیح مستقبل موقوف ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس موضوع کی طرف بڑے اہتمام سے رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی والد اپنے بیٹے کو حسن اخلاق کی تربیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں دیتا۔ یہ عمدہ تربیت، اخلاق کی تربیت اور ایمان اور اعتقاد اور صحیح عمل کی رہنمائی، یہ باپ کی طرف سے سب سے بڑی ملنے والی دولت ہے۔ اور بخاری اور ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، پھر اس کے والدین یعنی اس کا ماحول جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس میں یہودیت ہے تو اس کا اعتقاد بھی یہودیت والا بن جاتا ہے، اگر نصرانیت ہے تو اسی اعتقاد کو وہ اختیار کر لیتا ہے، اور اگر مجوسیت اس کے دائیں میں چھائی ہوئی ہے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کو دلچسپی سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو ہم سب کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔